آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسی اسٹوری جو آج کل بہت میڈیا پہ عام ہو چکی ہے، سیما حیدر کی۔ سیما حیدر سے انڈیا کے یوٹیوبر نے ہی سوالات کیے جس میں وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پائی، جیسے اسلام کے بارے میں نمازوں کا پوچھا گیا، نمازوں کے نام پوچھے گئے، نمازوں میں کتنی رکعت ہوتی ہیں یہ پوچھی گئیں، ان سے کوئی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ جبکہ کچھ صورتیں پوچھی گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، ان میں سے ان کو ایک لائن تک یاد نہیں تھی۔ اور سیما حیدر کے کہنے کے مطابق کہ میں رمضان میں نمازیں پڑھتی رہی ہوں، تو ایسی نمازیں کیسی پڑھتی رہیں جس میں ان کو نمازوں کے نام یاد نہیں، کس وقت کون سی نماز ہے، فجر، ظہر، ان کو نمازوں کے نام یاد نہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی صورت یاد نہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان سے ہوں، سندھ سے ہوں، کراچی سے ہوں۔ اگر پاکستان سے ہیں اور مسلمان ہیں تو ان کو اسلام کے بارے میں کلمہ تو آنا ہی چاہیے، کلمہ بھی ان کو یاد نہیں۔ پھر جب آگے اس یوٹیوبر نے ان سے انٹرویو لیا تو انٹرویو میں بہت سارا کچھ ان سے ہمیں معلوم ہوا، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سے ہمیں کیا کیا ملا اور کیا کیا ان سے انٹرویو لیا گیا۔ سیما حیدر کے پاس 3 فوجی آدھار کارڈ ملے، 6 پاسپورٹ تھے۔ بھائی کس کے پاس 6 پاسپورٹ ہوتے ہیں؟ سیما کے پاس 4 موبائل اور ایک پاکستانی سم بھی ملا۔ 4 موبائل کیا کر رہے تھے؟ انڈیا کا صرف کوئی ایک چینل ہی نہیں بلکہ کئی ہیں جو اس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیما پاکستانی ISI کی ایجنٹ ہے، یہ کیسے داخل ہو گئی؟ جب یہ IA کی ایجنٹ ہے تو اس کے پاس 6 پاسپورٹ اور 3 آدھار کارڈ ہیں۔ آدھار کارڈ وہ انڈیا کا جیسے ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان کا آدھار کارڈ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں 6 پاسپورٹ، 3 آدھار کارڈ، فرض طور پر اگر یہ چیزیں سب وہ لے کر آئی ہیں تو یہ ایک نارمل خاتون کیسے ہے؟ اب یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ISI کی ایجنٹ ہے، تو اگر یہ ISI کی ایجنٹ ہے تو اس کے پاس 4 پاسپورٹ اور آدھار کارڈ اتنے کیوں ہیں؟ اس کو تو ایک پاسپورٹ دیں اور اس کو ٹریول کروائیں۔ 6 پاسپورٹ دے کے کیا انہوں نے اس کو مشکوک بنایا ہے؟ ایک آدھار کارڈ کافی ہے۔ 3 آدھار کارڈ دے کے کیا وہ اس کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ایجنٹ ہیں، ایجنٹ اس طرح تھوڑی بھیجے جاتے ہیں کہ ان کو اتنی چیزیں دے دو کہ وہ شک کے دائرے میں آ جائے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر اس کے قبضے سے اتنا کچھ نکلا ہے تو سیما حیدر آزاد کیوں ہیں؟ 6 پاسپورٹ، 3 آدھار کارڈ، یہ تو کوئی بہت بڑی کوئی ایجنسی کی بندی لگتی ہے، تو پھر تو اس کو فوری طور پر ایجنسی والوں کو پکڑ لینا چاہیے تھا، اس کو تو کھلے عام چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے کی بینیفیشری کوئی اور ہے، کوئی تعریفیں کر رہا ہے کہ دیکھیں پاکستانی ایجنسی ISI کا کمال کہ انہوں نے اپنے جاسوس کو انڈیا میں پہنچا دیا۔ انڈیا میں کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہماری سیما وہ پاکستان گئی، اتنے سال جاسوسی کر کے واپس ہمارے پاس آ گئی، یہ ہے ہمارا کمال۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ کیس ہی ایسا سیدھا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں اس وقت چند ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو میں سناتا ہوں۔ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ سامنے آیا اور اس نے کہا کھری صاف ستھری اور فیکچوئل باتیں ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں ایک اور آؤٹ ریکارڈنگ کے دوران ایک بندہ کہتا ہے کہ مودی نے بڑا کچھ کیا ہے دیش کی کولیں اور یہ وہ، تو تبھی ایک بندہ سامنے سے آیا اور اس نے کہا کہاں کی سیما کی بات کرتے ہو، سرحدوں کی تو حفاظت مودی نہیں کر سکتا، ایک خاتون پاکستان سے چل کے انڈیا میں اور تم سیما سرکشا کی بات کرتے ہو۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو انڈیا والوں کو اٹھانا چاہیے اور ادھر پاکستان والوں کو بھی اٹھانا چاہیے۔ میں اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہی کہ یہ سیما حیدر پاکستان میں نہیں تھی، یہ پاکستان میں ہی تھی، لیکن اگر یہ پاکستان میں ہے اور انڈیا چلی گئی تو ISI سے، ہماری فوج سے، ہمارے FIA سے، ہمارے اداروں سے سوال کیا جائے کہ سر کیسے؟ اور اگر انڈیا میں یہ چلی گئی ہیں تو بھی SF سے پوچھا جائے کہ ان کے کئی حکومتوں سے پوچھا جائے کہ ملک میں آ گئیں کیسے؟ یعنی ہم دونوں ملکوں کی قومیں واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو
گالیاں دینے لگ جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، لیکن یہ کوئی سوال نہیں کرتا اپنی حکومتوں سے کہ آپ کا کام تھا کہ آپ کے دیش کا کوئی بھی بندہ وہ دوسرے ملک میں ایلیگل نہ چلا جائے، اور آپ کا یہ بھی کام تھا کہ آپ کے ملک میں کوئی دوسرا گھس نہ جائے۔ اپنا کام تو یہ سائنسدان اور حکومتیں کرتی نہیں ہیں، اور الٹا کوئی چیز پکڑی جاتی ہے یا ان کا بلنڈر تو پھر وہ ہم سے واہ واہ کی امید بھی رکھتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں۔ یہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو، دونوں ایک ہی قسم کی عوام ہے، جذباتی سے واہ واہ کرنے والے، طاقتوروں کو پوجنے والے۔ جس کی حکومت ہے، جو MLA MNA ہے، جو طاقتور ہیں، اس کے واہ واہ کرنے والے، اس کے ریلوں میں اونچی اونچی آواز میں گلا پھاڑ کے نعرے لگانے والے، یہ بہت مل جاتے ہیں۔ لیکن سیما حیدر، یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے بہت بڑا۔ اس کے پیچھے جو بھی کہانی سامنے آئے گی وہ پتہ تو چل جائے گا، لیکن اس کے بینیفیشری بہت بڑی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کے کوئی بھی بھیانک نتائج نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اس کیس کو دیکھ کے اور بھی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کر کے مذہب تبدیل کروایا جائے، ان سے شادی کی جائے انڈیا میں یا پھر پاکستان کے اندر جو ہندو کمیونٹی ہے، اس واقعے کو بنیاد بنا کے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ہماری ایک مسلمان انڈیا گئی ہے، تو جو ہندو یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گے جیسے سیما کے ساتھ ہوا۔ تو یہ میں تو دونوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ نہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو اور نہ ہی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو۔